انسان کی زندگی کے اندر ہر ایک کی ضروریات ہوتی ہیں، ہر ایک کی خواہشات ہوتی ہیں، دلوں کے اندر کتنی ہی زیادہ ایسی پریشانیاں دبا کے انسان بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو انسان کس سے مانگے؟ اپنی ضروریات، اپنی مشکلات کس کے سامنے پیش کرے؟ صرف اللہ رب العالمین ہیں کہ جو ان ضروریات کو سنیں گے اور بنا کچھ کہے اللہ کریم ساری سنتے ہی چلے جائیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو ہمارے دل کی بات سن لے، ہم اس کو جو دل کی بات بول لیں اور وہ خاموشی سے سن لے اور ہمیں حوصلہ دے دے، تھپکی دے دے، ہم کتنا زیادہ اس کا ریگارڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس نے ہماری بات، ہماری پریشانی سن لی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی کمزور ہے، لمیٹڈ اس کی پاورز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم انسانوں کے سامنے اپنی مشکلات کو، پریشانیوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں، کس لیے کہ ان سے حوصلہ ہی مل جائے، یہ کوئی مشورہ دے دیں اچھا۔ لیکن اپنی پریشانیاں صرف اللہ رب العالمین کے سامنے ڈسکرائب کریں، دل کھول کے بیان کریں۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ کسی بچے سے ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے، مجھے کھل کے بتائیں، جو کچھ ہوتا ہے پریشان نہیں ہونا، شرمانا نہیں ہے، مجھے بتائیں، کیونکہ اس نے ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے، اس نے اس کو میڈیسن دینا ہوتی ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیں، جو کچھ ہے بچوں کی طرح ضد کریں، مانگیں، اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے، اللہ میرا یہ معاملہ ٹھیک کر دیں۔ ایسے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ بلک بلک کے ماں کے سامنے ضد کر کر کے، رو رو کے مناتا ہے اپنی ماں کو، اس کو پتہ ہے میری ماں نے یہ کام کر دینا ہے، میری ماں کو مجھ پہ رحم آ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہماری ایک ماں کا پیار اللہ رب العالمین کا ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اللہ رب العالمین ہم سے پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کیسے ہمیں بلا سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں کیسے ایسے چھوڑ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اللہ کو بلائیں، اللہ کو آواز دیں، اللہ کے سامنے اپنے پرابلمز رکھیں اور اللہ ہماری بات ہی نہ سنیں؟ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ ایکچولی کمی ہمارے اندر ہے، ہم اللہ کے سامنے اپنے پرابلمز کو نہیں رکھتے، اپنا دل کھول کے اللہ کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اتنے حیا والے ہیں کہ اگر ایک بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر التجائیں کر کے اللہ کو پکارتا ہے، اور اللہ رب العالمین اتنے حیا والے، اللہ کہتے ہیں مجھے یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ اللہ اتنے حیا والے ہیں، اللہ اتنے زیادہ گریس والے ہیں، وقار والے ہیں، شان و شوکت اتنی زیادہ اللہ کی بلند ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کو واپس لوٹانا اچھا ہی نہیں لگتا۔ اللہ کی جو شان و شوکت کے ہی یہ خلاف ہے بات کہ اللہ کسی بندے کو خالی واپس لٹا دیں۔ بات صرف یہ کہ ہم اللہ سے مانگ نہیں رہے، جیسے اللہ کہتے ہیں ہم ویسے نہیں بن رہے، ویسے مانگ نہیں رہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احادیث آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے کچھ اسلوب بتائے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، متوجہ ہو کر، جیسے میری بات کو سن رہا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسے اڑے ہوئے سے دماغ کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ ادھر ادھر دھیان کر کے دعا مانگیں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا نہ اڑا سا ذہن لے کر اللہ سے دعا مانگنا، اللہ ویسی اس کی دعا کو سنتے ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا، اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اتنے حیا والے ہیں، ان حدیثوں کا واسطہ دینا، اللہ کے سامنے وسیلہ رکھنا، یا اللہ یہ آپ ہی کے نبی نے فرمایا ہے، یہ آپ ہی نے اپنے نبی کو بتایا اور نبی نے ہم تک پہنچایا، یا اللہ اس کا وسیلہ، اس کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے معاملات کو حل کر دیں۔ یونس علیہ السلام نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر تھے، ایک تو سمندر کا اتنا زیادہ اندھیرا اور اس کا خوف، سمندر کا اتنا زیادہ، سمندر کی گہرائی کا، پھر مچھلی کا پیٹ، وہاں پر اللہ رب العالمین نے، وہاں پر مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام قید ہو گئے، وہاں پہ جا کے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، گیو اپ میں نے کیا ہے، یا اللہ میں خود ہی ظالم ہوں، آپ تو پاک صاف ہیں، اللہ مجھے ان اندھیروں سے نکال دیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیسا معجزہ کیا کہ آپ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، کتنے دنوں کے بعد باہر نکالا۔ اور علماء مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں اگر کوئی شخص اتنا زیادہ پریشانیوں کے اندر ڈوب چکا ہے، اس کو کوئی راہ نظر نہیں آتی، اندھیرا نظر آ رہا ہے ہر طرف، جیسے یونس علیہ السلام کو ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا، ایسے اس کو اندھیرا نظر آ رہا ہے نا، تو وہ بے فکر ہو کر یہ دعا پڑھے، اللہ کے اوپر یقین رکھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال دیں گے، انشاءاللہ نکال دیں گے۔ بات ہمارے یقین کی ہے کہ ہم اللہ پر یقین کتنا رکھتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی تقوی اختیار کرے گا، متقی ہو جائے گا، اللہ سے ڈرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں اس کو نکلنے کا راستہ، راہ نجات اس کو دے دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے میں رزق عطا کروں گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی اور معاملوں کی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ کو پکاریں، اللہ کے سامنے اپنی التجائیں رکھیں، یا اللہ میں بڑا ہی کمزور ہوں، اللہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کرنا ہے، کر ہی آپ سکتے ہیں، کرنا ہی آپ نے ہے، یا اللہ میں کسی بندے کے سامنے کیوں رکھوں، میں کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتا تو میں رکھوں ہی کیوں کسی بندے کے سامنے اپنا پرابلم۔ سارا کچھ اللہ کے ساتھ دل کھول کے رکھ دیا کریں۔ پھر ایک اور ایسا عمل ہے ہماری مشکلات سے باہر آنے کا، تہجد کا پڑھنا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر پکار رہے ہوتے ہیں، منادی کر رہے ہوتے ہیں، اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے جو کہ اپنی بیماری کے لیے پریشان ہے، مجھ سے صحت مانگنا چاہے، میں اس کو صحت دوں گا، کوئی ہے جو مال کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے تنگی میں ہے، پریشان ہے، میں اس کو رزق عطا کروں گا، کوئی ہے کوئی اور پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہے، مجھ سے اپنی پرابلم شیئر کرے، میں اس کی پریشانیاں دور کروں گا۔ تو ہم تہجد کیا اہتمام کریں، ڈیلی نہیں لیکن آف اینڈ آن ہم پڑھتے رہا کریں، فریکوینٹلی ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے تہجد کے اندر اپنے معاملات کو، پرابلمز کو، سب کچھ اللہ کے سامنے رکھیں، بحیثیت قوم، پاکستان کی قوم اللہ کے سامنے تہجد کے اندر اٹھے اور اللہ کے سامنے اپنے پرابلمز شیئر کرے، اللہ سے دعائیں کریں، پکاریں، دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے معاملات کو حل کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ جب انسان وہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین ضرور اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ ان میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا ہو هو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوسری یہ ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ کے سامنے یا ذا الجلال والاکرام، اللہ کو اس نام کا واسطہ دیں، اور پھر درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، دعا مانگنے سے پہلے بھی بعد میں بھی اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے میتھڈز ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اگر کام کر لیں گے ہماری اللہ ضرور دعائیں پوری کریں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مانگ لیں جو خواہشات آپ کے دل میں ہیں، اللہ کے سامنے رکھ دیں، اللہ ضرور پوری کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر سارے بندے، پچھلے اگلے، جن اور انسان، سبھی لوگ میدان میں جمع ہو جائیں، جمع ہو کر اللہ سے پکارنے لگ جائیں اپنی اپنی خواہشات کے مطابق، اگر وہ ساری خواہشات جو انہوں نے مانگی ہیں میں ان کو عطا بھی کر دوں تو میرے خزانوں کے اندر اتنا سا بھی فرق نہیں آئے گا جیسے ایک سمندر ہے اور سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو کے باہر نکال لیا جائے۔ اتنے بڑے خزانے اللہ کے، اتنے بڑے خزانے والوں سے، جس ذات کے اتنے بڑے خزانے ہیں، ہم کیوں شرما رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم مانگے، دل کھول کے مانگے، بھرپور طریقے سے مانگے، اپنے پرابلمز اللہ کے سامنے رکھیں، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، نشکو الیک ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وہواننا علی الناس، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، سارے گلے شکوے یا اللہ آپ سے کرتے ہیں، ساری کمزوریاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں۔ انت القوی ونحن الضعفاء، انت الغنی ونحن الفقراء، یا رب العالمین، یا رب المستضعفین، یا رب المجاہدین۔ اللہ کو یہ واسطے دیں، اللہ کریم کو اللہ کے ناموں کے واسطے دیں، اللہ سے مانگ کر اٹھیں، اللہ مجھے نہیں پتا، آپ نے میرے مسئلے کو حل کرنا ہے کیونکہ آپ نے ڈالا اس مسئلے کے اندر، آپ کی وجہ سے، آپ کی اذن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے، یا اللہ آپ ہی ہمیں نکال سکتے ہیں، آپ نے ہی نکالنا ہے، اللہ ہمیں اس مسئلے سے نکال دیں، اور اللہ تعالیٰ معاملات سے، پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں۔